اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ روح مجرد پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں گزشتہ درس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم حاج سید ہاشم حداد کچھ ایسی عبادات اور کچھ ایسی کیفیات کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ جو حظوظ نفسانیہ میں شمار ہوتی ہیں، یعنی نفسانی لذات کا حصہ ہیں۔ لہٰذا جب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک سالک کو یہ چاہیے کہ وہ لذات سے دوری اختیار کرے، اجتناب کرے، پرہیز کرے، تو جب تک سالک ان معنوی لذات سے اور ان معنوی حظوظ نفسانیہ سے دوری اختیار نہیں کرے گا، تب تک یہ سالک کمال کی منزل پر گامزن نہیں ہوگا، یعنی سیدھے ٹریک پر نہیں آئے گا، اور جب تک یہ سالک سیدھے راستے پر نہیں آئے گا، یہ منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ پس ان مطالب پر توجہ کریں، چونکہ بسا اوقات بعض مؤمنین احساسات اور جذبات میں بعض مطالب پر دقت نہیں کرتے، اور غور نہ کرنے کے نتیجے میں وہ ممکن ہے ہماری بات سے، یا جو مرحوم ہاشم حداد سے یہاں اس کتاب میں روح مجرد میں جو مطلب ذکر ہوا ہے، ہم اس مطلب کو بیان کریں، وہ اس سے ایک اور معنی اخذ کر لیں اور پھر ہماری اس گفتگو کے نتیجے تک نہ پہنچ سکیں، جو ہم بات کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو نہ درک کر پائیں۔ لہٰذا نہایت دقت سے کام لیں۔ مرحوم سید ہاشم حداد بعض ایسی معنوی لذتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تک وہ لذت رہے گی، انسان کمال کے مراتب تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کمال کے راستے پر نہیں آئے گا تو کمال کا مرتبہ کیسے طے کرے گا۔ ایک فہرست مرحوم سید ہاشم حداد نے گویا کہ بیان کی ہے۔ مثلا پہلے نمبر پر بیان کر رہے ہیں کہ بعض سالک اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عقیدت مند حضرات ایسے پروگرام منعقد کرتے ہیں جنہیں ہماری زبان میں محفل مشاعرہ کہتے ہیں۔ سوال، یہ محفل مشاعرہ کیوں منعقد کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے قصیدے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں مدح سرائی ہو رہی ہے، اور اس کا ثواب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ نفسانی لذت کے حصول کے لیے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں؟ محفل ذکر ہے، محفل مشاعرہ ہے، یہ حتیٰ بس اوقات مجالس عزا انسان منعقد کرتا ہے، اور ہدف صرف اور صرف لذت حاصل کرنا ہے، یعنی لذت ہے، لیکن یہ لذت روحانی ہے، اور یہاں ایک سالک کی ذمہ داری ہے کہ اس روحانی لذت سے اجتناب کرے۔ مثلا فلاں سوز خان اگر آئے تو محفل باندھ دیتا ہے، یہ محفل باندھنے والا سوز خان ٹھیک ہے، بہت بلند ہے، بہت عقیدت مند ہے، بہت عقیدت سے پڑھ رہا ہے، لیکن میں جو اس کو بلا رہا ہوں وہ محفل باندھنے کے لیے ہے، لوگوں کو اجتماع کرنے کے لیے ہے، لوگوں کا زیادہ جمع غفیر اکٹھا کرنے کے لیے ہے، یا حتیٰ اس سوز و سلام پڑھنے والے شخص کے سوز سے لذت حاصل کرنے کی خاطر، لذت معنوی حاصل کرنے کی خاطر میں اس محفل کا انعقاد کر رہا ہوں۔
محفل مشاعرہ کا انعقاد کر رہا ہوں، اور بالخصوص ہمارے ہند و پاکستان میں جو محفل مشاعرہ منعقد ہوتی ہیں ان میں جب تک مخاطب داد نہ دے تب تک وہ محفل مشاعرہ کامیاب ہی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہی محفل مشاعرہ کامیاب ہوتی ہے جس میں بڑے نامور شعراء آئیں، شعر پڑھیں، خطاب کریں اور سامعین بڑھ بڑھ کے کھڑے ہو کر داد دیں، اور ایک ایسا ماحول بندہ ہو پورے اس محفل کا کہ جو ہمارے ایک علاقے کی ایک خاص ایک رسم ہے، ایک خاص پڑھنے کا انداز ہے، سننے کا ایک خاص انداز ہے۔ اس تمام محفل میں ثواب یقیناً ہے، ثواب کی نفی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس تمام محفل کے انعقاد میں، محفل کی سماعت میں، محفل کی شرکت میں ہر لمحے میں ایک لذت ہے، اور وہ لذت روحانیہ اور لذت معنویہ ہے۔ انسان جب اس لذت سے عبور کر کے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرے گا تب وہ اس راہ سلوکی میں کمال کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ خوب آپ کہیں کہ نہیں ہم بہت ہی عقیدت مند ہیں، آپ ہماری بات کی توہین کر رہے ہیں، تو کہا جائے تھوڑا سا آزما لیتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو وہاں شعر خوانی کے لیے بٹھا دیا جائے جس کا لحن نہیں ہے، جس کا شعر اچھا نہیں ہے لیکن عقیدت سے پڑھ رہا ہے، تو یقینی بات ہے وہاں محفل کو منعقد کروانے والا بھی اس کو جلدی کھینچ لے گا کہ نیچے اتر آئے، سامعین بھی جلدی کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو بند کروایا جائے اور کوئی دوسرا ایسا جوشیلا شاعر آئے کہ جو محفل کا سما باندھ دے، جو محفل کو گرما دے۔ تو اس عقیدت مند مومن جس کا لحن اچھا نہیں، جس کا شعر اچھا نہیں، جس کا انداز اچھا نہیں لیکن خلوص ہے، ہمارا اسے اتار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی جس لذت کی خاطر ہم سننے کے لیے آئے ہیں اور اس محفل کا ہم نے انعقاد کیا ہے۔ یا وہی جسے ہمارے بعض علماء بھی اس بحث کو ذکر کرتے ہیں، وہ ہے ہدیہ اور نیاز۔ وہ شخص کہ جو بلا رہا ہے وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے گا کہ ایسے شخص کو بلایا جائے جس کی نیاز اور جس کا ہدیہ بہت زیادہ ہو، اور معاشرے میں ایک نام ہو جائے کہ بھئی فلاں منقبت خان کو بلایا گیا ہے جو اتنا چارج وصول کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک نتیجہ ہے اس معنوی لذت کے حصول کا۔ اب کس حد تک اس پر ثواب مرتب ہوگا یہ پڑھنے والے پر ہے، پڑھانے والے پر ہے، سننے والے پر ہے، اور ہر آدمی کی جو نفسانی لذت ہے وہ دوسرے آدمی سے متفاوت ہے۔ ہر آدمی کا جو معنوی ثواب اور معنوی اجر ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی اس میں احتمال قوی پایا جاتا ہے کہ انہی مشاعروں میں ایسے افراد بھی شریک ہوں کہ جو واقعاً خلوص سے پڑھ رہے ہیں، جو واقعاً نیاز کے لیے نہیں پڑھ رہے، جو واقعاً داد کے لیے نہیں پڑھ رہے، جو واقعاً اس لیے نہیں کہ ان کو اللہ نے ایک لحن دیا ہے خوبصورت، اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی دیا ہوا ایک ایسا لحن ہے، اور ان کا تمام پڑھنے کا، سوز و سلام کا، قصیدہ پڑھنے کا تمام انداز صرف اور صرف اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ شخص سیدھے ٹریک پر ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اکثر ان افراد کی بات کر رہے ہیں کہ جو نفسانی لذتوں کے پیچھے ہیں اور معنوی لذتوں کے پیچھے ہیں، لہٰذا مرحوم ہاشم حداد اس بات کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں کہ ایسی محافل کا انعقاد زیادہ تر حظوظ نفسانیہ کے لیے ہوتا ہے، اور جب تک سالک اس معنوی لذت کے اندر گرفتار ہے کمال کا مرتبہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ مزید آگے چلتے ہیں مرحوم ہاشم حداد اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ وہ اذکار، وہ اوراد جنہیں معمولاً ایک سالک اپنی زندگی میں اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، مثلا میں نے ہر روز 1000 دفعہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، چونکہ جب میں یہ تسبیح کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میرے قلب کو سکون مل جاتا ہے، ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ تو انسان اس تسبیح کو خداوند متعال کے لیے نہیں کر رہا ہے،
خداوند متعال کے ذکر یا خداوند متعال کے ورد کی خاطر اس تسبیح کو نہیں کر رہا، بلکہ اس لذت کی خاطر کر رہا ہے جو لذت اس تسبیح کے نتیجے میں اس سالک کو حاصل ہو رہی ہے۔ یہ بس اوقات آج ہی ہم سے کسی مومن نے سوال کیا، کسی بندے خدا نے، کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ خوب، اب اگر ہم کوئی ایسا وظیفہ دے دیتے ہیں تو یہ وظیفہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو ایک ایسا ذکر دے دیا جائے جس ذکر کو کرنے سے یہ شخص خواب میں رسول خدا کو دیکھ لے اور ان کے جمال انور سے یہ فیضیاب ہو سکے۔ خوب، اب اس ذکر سے غرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا دیدار کرنا ہے۔ رسول خدا سے کچھ لینا مقصود نہیں ہے، فقط دیکھنا مقصود ہے۔ لہٰذا نہ تو یہ ذکر اس کے لیے مفید واقعہ ہوگا اور نہ ہی وہ دیدار اس کے لیے مفید واقعہ ہوگا، چونکہ یہ دونوں اس کے لیے لذت نفسانیہ رکھتی ہیں۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد ایک اور سٹیپ آگے جا کر ایک اور مرحلہ بتاتے ہیں کہ بس اوقات ہمارے گھروں میں قرآن مجید ہے، وہ شخص جو قرآن مجید بازار سے لینے جاتا ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ بہترین رحل اس کے لیے تہیہ کی جائے۔ وہ جو بازار میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ اس پر کام ہوا ہے، سب سے زیادہ نفیس ہے، اس رحل کو خریدا جائے۔ ایسا قرآن خریدا جائے کہ جس کی جلد بے نظیر ہو، جس کے اوراق بے نظیر ہوں، جس کے خطوط بے نظیر قسم کے ہوں، جس کی پرنٹنگ درجہ ایک قسم کی ہو، ون کوالٹی اس کی پرنٹنگ ہو، ایسا قرآن بازار سے تہیہ کیا جائے۔ خوب، اب جب قرآن تہیہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے اور ملاک قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں قرآن مجید کو خریدنے نہیں گیا ہوں، قرآن مجید کو تہیہ کرنے نہیں گیا ہوں بازار سے، بلکہ میں ایک خوبصورت عالیشان قسم کی رحل، عالیشان قسم کی جلد، عالیشان قسم کا ورق اور خطوط پر مشتمل ایک کتاب خریدنے گیا ہوں۔ لہٰذا جب میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں گا تو میری تمام تر توجہ اس لذت کے حصول کے لیے ہوگی کہ کس قدر خوبصورت رحل پر رکھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، کس قدر خوبصورت جلد پر مشتمل یہ کلام الہی ہے، کس قدر خوبصورت ورق پر مشتمل ہے، کس قدر خوبصورت خط پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ لہٰذا میری تمام تر توجہ اس لذت کے حصول میں ہے، میں قرآن مجید کی تو حقیقت میں تلاوت ہی نہیں کر رہا ہوں۔ لہٰذا قرآن مجید کے ان خطوط کو بھی جب میں مشاہدہ کروں گا تو ان خطوط سے اور ان کی قراءت سے بھی لذت حاصل کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر ذرا سا آپ میری اس قرآن مجید کی جلد کو تبدیل کر دیں، کوئی ایسی رحل لے آئیں کہ جو میری اس عالیشان کوالٹی والی جلد سے اور رحل سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو میں فوراً ناراض ہو جاؤں گا، فوراً پرخاشگری کروں گا، فوراً جو ہے وہ اعتراض کروں گا کہ میرا قرآن لے کر آئیں، میری رحل لے کر آئیں، میری ساری چیزیں لے کر آئیں، میں نے اسی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو بس یہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ میں حقیقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں ایک لذت حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہاں بھی مجھے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ضرور ہوگا، لیکن ابھی میں قرآن مجید کے اس ملکوت کی تلاوت تک نہیں پہنچا ہوں، میں ایک نفسانی لذتوں کے پیچھے ہوں جو مجھے اس رحل سے، اس جلد سے، ان کاغذوں سے اور ان خطوط سے مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ لہٰذا ابھی میں سیدھے ٹریک پر نہیں آیا ہوں اور سیر و سلوک کے مراتب میں ابھی میں پیچھے ہوں۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد مزید آگے قدم بڑھاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھروں میں سجدہ گاہیں موجود ہیں، جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا کی تربت اقدس ہے، ایک دفعہ دیکھیں کہ ایک تربت بنائی ہے کہ جو بالکل نہایت ہی سادہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر پیشانی بھی رکھیں تو بالکل ملائم، بالکل ہموار قسم کی سطح اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس پر بھئی اگر انسان سجدہ کرے تو سجدہ درست ہے، لیکن انسان یہاں سجدہ گاہ جو بازار سے تہیہ کر رہا ہے تو اس وقت اس کی تمام تر توجہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسی سجدہ گاہ تہیہ کی جائے جو نہایت ہی جو ہے نا وہ شفاف قسم کی ہو، نہایت ہی بہترین قسم کی ہو، بازار میں جو مختلف قسم کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں ان میں اعلیٰ قسم کی وہ تربت ہو۔ ان چیزوں کو جب انسان دیکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
ایسی چیز کو تلاش نہیں کر رہا جس پہ پیشانی رکھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، وہ حظوظ نفسانیہ کے پیچھے ہے، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہے، لہٰذا کمال کا مرتبہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ پھر مرحوم ہاشم حداد ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو جو جائے نماز بچھا رہا ہے، اگر وہ سفید رنگ کا نہایت ہی سادہ قسم کا سجادہ ہو، انسان اس جائے نماز پر اگر نماز پڑھے تو یہ مطلوب کیفیت ہے اس کی۔ لیکن اگر انسان اس جائے نماز کو خریدتے وقت اس کے نقوش کو مد نظر رکھے کہ اس کے اوپر بہت خوبصورت قسم کی پرنٹنگ ہونی چاہیے، خوبصورت قسم کا دھاگا استعمال ہونا چاہیے، خوبصورت قسم کے رنگ اس کے اندر استعمال ہونے چاہیے، یہ مخمل سے بنا ہوا ہونا چاہیے یا قالین سے بنا ہونا چاہیے، یا قالین بھی دستباف ہونا چاہیے، مشین سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ خوب جب انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھے گا تو یہاں مقصد انسان کا اس جائے نماز پر نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اس جائے نماز کی ان کیفیات سے لذت نفسانی حاصل کرنا ہے۔ یعنی جب وہ نماز پڑھے گا تو اس خوبصورت جائے نماز کے رنگوں کی طرف متوجہ ہوگا، اس خوبصورت جائے نماز کی نرمی کے اوپر متوجہ ہوگا، اس خوبصورت جائے نماز کے دھاگوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ان سے لذت حاصل کرے گا۔ تو یہ بھی حظوظ نفسانیہ ہیں۔ جب تک انسان ایسی کیفیت میں نماز پڑھے گا تو اسے وہ کمال نصیب نہیں ہوگا جس کمال کے حصول کی خاطر یا جس خداوند متعال تک پہنچنے کی خاطر اس نے یہ سب اہتمام کیا ہے۔ اب یہاں توجہ ایک مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی ایک توجہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھیں شیطان کس قدر ہوشیار اور کس قدر چالاک ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ حتیٰ وہ معاملات، وہ مقامات جہاں انسان نے عبادت کرنی ہے اور انسان کی عبادت کے مقامات پر بھی شیطان نے آ کر قبضہ کر لیا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اس کی سجدے گاہ اس انداز میں مرتب کر لوں تاکہ یہ سجدے گاہ پر متوجہ ہو، خدا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس کا جائے نماز ایک ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ یہ جائے نماز پر توجہ کرے۔ جب تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے تو اس کے رحل و جلد و ورق و خطوط کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ تمام محور ان رنگوں کے اوپر ہو کہ جو رنگ اس خطوط کے اطراف میں موجود ہے، لہٰذا یہ ان طرف متوجہ ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہوگا، اور قرآن مجید کے اندر جو نورانی معارف موجود ہیں ان سے غافل ہوگا۔ یہ حتیٰ آپ دیکھیں آج کل بازار میں چائنا کی بنی ہوئی تسبیحاں اس قدر موجود ہیں۔ چائنا تو مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن اس کو کتنی توجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نہایت خوبصورت قسم کی، عالیشان قسم کی تسبیحاں بنائے تاکہ مسلمان اس کے اوپر ذکر کرے۔ اب جب مسلمان اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو تمام کی تمام توجہ کا محور اس تسبیح کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں انواع و اقسام کی تسبیحاں موجود ہیں اور لوگوں کی رجحان بھی ہے، توجہ بھی ہے۔ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو اس قسم کی فینسی تسبیحاں جو ہیں وہ تحفے میں بھی دیتے ہیں، لوگ ان کے اوپر ذکر بھی کرتے ہیں، یقیناً ان کو اس کا ثواب بھی ہوگا، اس کی نفی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ذکر کر رہا ہے تو اس کی توجہ اس تسبیح کے اوپر ہے، اس ذکر کے کلمات پر نہیں ہے، لہٰذا ثواب ملے گا لیکن وہ ملکوت جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس ذکر کے نتیجے میں اس ملکوت سے محروم ہو جائے گا۔ یا اسی طرح آپ علماء کے صنف میں آ جائیں، خواتین کے صنف میں آ جائیں، ہم نے عمامہ پہنا ہوا ہے، عبا قبا، یا اس کے علاوہ خواتین نے چادر اوڑھنی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہمیں شیطان جو ہے وہ جکڑ لیتا ہے کہ عمامہ اتنا ہونا چاہیے، عبا اس کیفیت کی ہونی چاہیے، قبا اس چیز کی ہونی چاہیے، اور اس انداز میں جو ہے وہ آپ علماء کی اگر لباس کو دیکھیں تو آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے کہ تمام علماء کا لباس ایک جیسا نہیں ہے، حتیٰ ظاہری کیفیت ایک جیسی نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کا جو یہ لباس ہے، لباس روحانیت، یہ نہایت ہی قیمتی ہوتا ہے، مارکیٹ میں اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس لباس کو پہن کے اللہ کی عبادت کریں گے یا اللہ کے احکام بیان کریں گے تو ان کی تمام تر توجہ اپنی اس حلیے پر ہوگی، لہٰذا وہ اپنے حلیے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایسا نقل ہوتا ہے اور مستند ذرائع سے نقل ہوتا ہے کہ بعض علماء
اپنے ظاہری جو حلیہ ہے اس کے اوپر لاکھوں روپے جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں تاکہ ان کا یہ ظاہری حلیہ جو ہے وہ بہتر انداز میں معاشرے کے اندر دیکھا جا سکے. یعنی جب وہ کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا جب وہ کسی ٹی وی چینل پر تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے بیانات کو میڈیا پر دینا چاہتے ہیں تو ان کا حلیہ ایک نہایت ہی عالی شان کیفیت پر ہونا چاہیے جو ایک پست عادت ہے اور حظوظ نفسانیہ میں سے یقیناً حظوظ نفسانیہ میں سے ہے، نفسانی لذتوں میں سے ہے، اور کمال اس کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوگا ایسے افراد کو جو ایسا کچھ کر رہے ہیں. لہٰذا خداوند متعال ہمیں ان چیزوں سے پناہ دے اور ایسی جو شیطانی چالیں ہیں ان سے ہمیں خداوند متعال نجات دے. لہٰذا انسان کی عبادت دیکھیں، انسان کی دعا دیکھیں، انسان کی زیارت دیکھیں، انسان کی تلاوت دیکھیں، انسان کا ذکر و ورد و ہر چیز کے اندر شیطان جو ہے وہ حظوظ نفسانیہ اور نفسانی لذت کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود ہے. ہم تمام زندگی جو ہے وہ ذکر میں مصروف ہیں، تمام زندگی تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، تمام زندگی جو ہے وہ عبادت خداوند متعال میں مصروف ہیں، لیکن اس چیز سے غافل ہیں کہ ہماری تمام زندگی در حقیقت ان اذکار کے نتیجے میں نفسانی لذتوں کے حصول کی خاطر ہے اور ہم در واقع نفسانی لذتیں حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم سے ذرا سا ہٹ جائیں ان چیزوں سے جو ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہم پرخاشگری کا مظاہرہ کریں گے. مثلا اگر ایک عالم سے وہ خوبصورت لباس اتار لیا جائے اور اسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ پہنا دیا جائے. آپ علامہ طباطبائی کی اگر تصاویر دیکھیں تو نہایت ہی سادہ قسم کا، نہایت ہی ایک معمولی قسم کا امامہ انہوں نے سر پہ رکھا ہوتا تھا جو بالکل عام روٹین میں جسے کہا جائے نامرتب قسم کا امامہ. اگر ایسا امامہ اگر آپ ہمارے سر پر رکھ دیں اور ہمیں کہیں کہ میں میڈیا کے سامنے چلا جاؤں، ہمیں کہیں کہ تقریر کرنے چلے جائیں، مجلس پڑھنے چلے جائیں، نماز پڑھانے چلے جائیں، تو میں کہوں گا یہ تو میری اہانت ہے، میری تو توہین ہے، میں اس طرح سے نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس امامے کی، اس عبا اور قبا کی لذت میں گرفتار ہوں. میں عبادت کی نیت سے پہنا ہوں لیکن حقیقت میں میری عبادت نہیں، میری نفسانی لذت ہے. یا اسی طرح اگر آپ میرا قرآن جو ہے وہ مجھ سے لے لیں اور اپنا قرآن مجھے دے دیں، آپ میری جائے نماز مجھ سے لے لیں اور اپنی مجھے دے دیں، آپ میری تسبیح مجھ سے لے لیں اور اپنی تسبیح مجھے دے دیں، میری سجدگاہ مجھ سے لے کر اپنی سجدگاہ دے دیں، یہ وہ تمام موارد ہیں جن موارد سے ہم اپنے آپ کو امتحان کر سکتے ہیں کہ کہیں میں نفسانی لذت میں مبتلا تو نہیں ہوں. حتیٰ یہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ ذکر میرا نفسانی لذت کی خاطر تو نہیں ہے. میں ذکر کر رہا ہوں کہ رسول خدا کی زیارت ہو جائے، بس میں ذکر کی خاطر نہیں کر رہا ہوں. ذکر سے کمال کا حصول مطلوب نہیں ہے بلکہ ذکر سے میری مراد یہ ہے کہ میں ایسے کام کروں. مثلا میری ذکر سے مراد یہ ہے کہ میں اگر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کروں گا اور اگر میں 40 دن تک اس تسبیح کو کروں گا تو 41ویں دن خداوند متعال میرے اوپر مکاشفات کے دروازے کھول دے گا. پس میں نے جو لا الہ الا اللہ کا 1000 دفعہ 40 دن تک ذکر کیا ہے تو در واقع میں اس ذکر سے مکاشفات کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں. ذکر لا الہ الا اللہ تو ایک بہانہ ہے، اصل تو ہدف وہ ہے. پس میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں در حقیقت مکاشفات تک پہنچنے کے لیے اور ایک نفسانی لذت کا دروازہ کھولنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. مرحوم ہاشم حداد اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا میرا یہ ہے کہ میں عالم غیب سے متصل ہو جاؤں، میں اس عالم غیب کے اندر جو پوشیدہ اسرار ہیں ان اسرار کو حاصل کر لوں. لہٰذا میں ایک مخصوص قسم کا چلہ کرتا ہوں، مخصوص قسم کے وظائف کو انجام دیتا ہوں. مثلا یہ جو معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، ان کے اذہان میں کیا باتیں گزر رہی ہیں، ان کے قلب کے اندر کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں، میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے اندر کی تمام باتوں کو جاننا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے باطنی حالات کا علم ہو جائے. مولانا مجھے ایک وظیفہ دے دیں کہ جس وظیفے کو کرنے سے میرے سامنے جو شخص بھی آئے میں اس سے کبھی دھوکہ نہ کھاؤں اور اس کی اندر کی کیفیت کو میں درک کر لوں. خوب یہ سب حظ نفسانی ہے، نفسانی لذت ہے. یا مثلا لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ بتائیں بھئی ہم ایک ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مجھے طی الارض آ جائے، میں طی الارض کرنا شروع کر دوں. بس یہ حظ نفسانی ہے. طی الارض انسان کو کمال تک تو نہیں پہنچاتا ہے.
انسان اگر پانی پر چلنا شروع کر دے، آگ پر چلنا شروع کر دے، ہوا پر چلنا شروع کر دے، تو یہ کمالات انسانیہ نہیں ہیں کہ جن کی خاطر میں کسی استاد سے چلے کا مطالبہ کروں۔ یا حتیٰ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیلاب آ رہا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا ذکر دے دیں کہ ہم اس ذکر کو کریں، یہ سیلاب اس علاقے میں دوبارہ نہ آئے، یا اس علاقے میں دوبارہ زلزلے نہ آیا کریں۔ خوب میں اس کائنات میں تصرف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بس حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ایک طاقت حاصل کرنا ہے جو اس ذکر کے توفیل مجھے مل سکتی ہے۔ بس یہ ایک حظ نفسانی ہے، خدا جو ہے وہ میرا مطلوب اور میرا مقصود نہیں ہے اس ذکر سے۔ یا مثلا مجھے ایک ایسا ذکر دے دیا جائے کہ جو بھی لا علاج مریض میرے پاس آئے، میں اس کے اوپر اس ذکر کو پڑھ کے دم کر دوں، وہ شفا یاب ہو جائے۔ کینسر کا مریض لے کر آئیں تو میں اسے ایک ورد کروں، ایک دم کروں، ایک پھونک ماروں تو اس کو شفا مل جائے۔ ایسا علماء کے حالات زندگی میں، مثلا مرحوم حسن علی اصفہانی انجیر دے دی، اس کو شفا مل گئی۔ خوب حسن علی اصفہانی، ہم حسن علی اصفہانی کے ساتھ خود کو مقایسہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسے چلے کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، کہ ہم بھی ایسے کریں۔ خوب ہمارا ایسا کرنا حظ نفسانی ہے۔ حسن علی اصفہانی ایک بہت بلند عارف اور ایک بلند مقام پر فائز شخصیت کا نام ہے۔ مرحوم ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ ان حظوظ نفسانیہ اور نفسانی لذتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے افراد سے، ایسے سالقین سے، ایسے افراد سے جو عرفانیات کا دعویٰ کرتے ہیں، جو سیر و سلوک کے خواہش مند ہیں، اور ان کی سیر و سلوک کا منتہا ہدف یہ ہے کہ انہیں مکاشفات ہونا شروع ہو جائیں۔ مرحوم ہاشم حداد تعجب کرتے ہیں ایسے افراد کے اوپر، اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ غور کریں تو اس عالم کا ہر ذرہ مکاشفہ پر مشتمل ہے۔ ایسے مکاشفے کو مشاہدہ کرنے کے لیے ایک سالک کو اپنی آنکھیں کھولنا ہے۔ تمام عالم جو ہے وہ مکاشفات پر مشتمل ہے، یعنی ہم مکاشفہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص استثنائی چیز کو مشاہدہ کرنا، جبکہ اس عالم کے ہر ذرے میں وہ خاص استثنائی صورت اور کیفیت موجود ہے جسے ہم مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے وجود میں اگر دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے وجود کا اگر مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کا اگر مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اپنے وجود کے اندر جو بھی معلومات ہیں ان کو حاصل کرنا شروع کر دیں، تو خود سراپا مکاشفہ ہے۔ زمین کے ذرات کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اندر بھی جو عجیب و غریب استثنائی خداوند متعال کے عجائب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو پس انسان اس عالم میں خداوند متعال کے ارادے کو، خداوند متعال کے اختیار کو، خداوند متعال کے علم کو، خداوند متعال کی قدرت کو اور خداوند متعال کی حیات کے مظاہر کو اگر انسان مشاہدہ کرنا چاہے تو یہ پورے کا پورا عالم جو عالم امکان ہے یہ مکاشفات پر مشتمل ہے۔ جب انسان کے سامنے اتنے مکاشفات کے دروازے کھلے ہیں تو انسان یہ چاہتا ہے کہ ذکر کر کے اور وہ 40 دن کا ایک چلہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جائے، اور اس خاص چیز کو وہ مکاشفہ سمجھتا ہے۔ حقیقت میں اس نے مکاشفے کو درک ہی نہیں کیا ہے۔ اس عالم کے عجائب و غرائب کی انتہا تک پہنچنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور اگر کوئی پہنچ جائے تو یہ مکاشفے تک پہنچ چکا ہے۔ پھر مرحوم ہاشم حداد یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیر و سلوک کے سفر میں اگر سالک خدا سے، خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس نے خدا سے خدا کو نہیں مانگا، اس نے حقیقت میں اپنی نفسانی خواہش کو خداوند متعال سے تقاضا کیا ہے۔ خداوند متعال ممکن ہے اسے اس کی نفسانی خواہش تک پہنچا دے، لیکن یہ یہاں اس مرحلے پر توقف کر جائے گا، رک جائے گا، اور کبھی کمال کی منازل کو عبور نہیں کر سکتا اور طے نہیں کر سکتا۔ پس آج کی اس گفتگو میں حظ نفسانی کو مرحوم ہاشم حداد نے بیان کیا اور آیت اللہ تہرانی نے اسے مکتوب کیا، اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ خدا سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کرے سوائے خود خدا کے،
یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ مجھے عطا کر دے، میں تو اس سے کسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہوں، چونکہ میں عبد ہوں۔ اسی موضوع پر کل مزید آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان مطالب کی گہرائی کو درک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نفسانی لذات سے عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔